والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا الصادقين صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الحميد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنے آقا پوری کائنات کے آقا میٹھے آقا پیارے آقا اچھے آقا کے بارگاہ محبت سے دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معلی والکرم من ذلک المصطفى بارگاہ صلاۃ و سلام علیک دائم سید یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام عشق و محبت مجدین دین ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں. الاما قہر ہے اے غوث تیکھا تیرا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب. الاما السلام علیکم. قہر ہے اے غوث تیکھا تیرا. مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مار تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہاں مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مار تیرا. اور سب ٹھیک ہے؟ اور عقل ہوتی تنا خدا سے لڑائی دیتے. واہ 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 واہ. عقل ہوتی تنا خدا سے لڑائی دیتے. یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. ہم مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے. یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. الاما قہر ہے اے غوث تیکھا تیرا. مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. محترم حضرات ذہ قسمت آج آپ ہم بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہیں سے بیٹھ کر کے کھا کر کے حاضری دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے آنے کو جانے کو کھانے کی حاضری کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرمائی اور انہی کی محبت کو تازہ کرنے کے لیے جشن رچایا گیا. ہمارے محب گرامی اجمیری بھائی اور کے تمام بیدادہ صابر بھائیوں شاکر بھائیوں دیگر حضرات اور تمام اہل خانہ نے مل کر کے محبتاً یہ محفل کو سجایا ہے رچایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمامی حضرات کی محبتوں کو مشقتوں کو یہ انداز کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور بالخصوص والدین کی بخشش سے مغفرت فرمائے. اور جو حضرات ان کے گھر میں بیمار حال ہیں خواہ اجمیری بھائی ہوں یا شاکر صاحب کی جوزہ محترمہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں سبوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. محترم حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و کرامت ہم نے بہت سنی ہے. یہاں تک کہ بچپن سے لے کر کے 55 کی عمر ہو گئی ذکر غوث اعظم سنتے آ رہے سناتے آ رہے. بچپن سے جب بچپنا تھا والدین کی انگلیاں پکڑ کر کے میلادوں میں جایا کرتے تھے. وہ زمانہ بھی یاد ہے. انگلی پکڑ کے میلادوں میں جلسوں میں جایا کرتے تھے. کچھ نااہل لوگوں نے ان محبتوں میں شرک کا فتویٰ لگا کر کے بدعت کا فتویٰ لگا کر بانٹ کر کے اس محبت غوث اعظم کو کمی کرنے کی کوشش کی. میلاد کے نام پر کمی کرنے کی کوشش کی.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر اونچا تیرا، جس پر ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہو، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہو، پھر اس کا ذکر ختم نہیں ہوگا، دن بدن بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرزمین بغداد میں رہنے والے غوث اعظم کا ذکر پوری دنیا کے ہر خطے میں ان کے چاہنے والے کیا کرتے ہیں۔ یہ عشق و محبت ہے سرکار غوث اعظم کی کہ ہر لوگ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے بستیوں میں، اپنے گاؤں میں، شہروں میں جشن غوث الورا انعقاد کرتے ہیں، مناتے ہیں اور محبت مناتے ہیں، اور اس نیت سے مناتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبتیں اگر اللہ قبول کر لے گا تو ایک جلسے ہی ہمارے زندگی کے پوری طرح سے بخشش کا انتظام اللہ فرما دے گا۔ اسی غرض سے سرکار غوث اعظم کی محبت میں ہم تمام حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آج کچھ باتیں سیرت غوث اعظم کی اب سماعت کریں۔ ہم نے کرامتیں بہت سنی ہیں اور کرامتیں سنایا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، اور آپ اپنی بچپن سے لے کر کے اب تک غوث اعظم کی بے شمار کرامتیں سن چکے ہیں۔ بہت ساری کرامتیں آپ کو خود بھی یاد ہیں، ہماری عوام کو بہت ساری کرامتیں یاد ہیں کہ وہ حضرت غوث اعظم کی ذات سے ہو، یا سرکار خواجہ کی ذات سے ہو، یا حضرت وارث پیا کی ذات سے ہو، یا حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ہو، کسی بزرگ کی ذات سے ہو، ان کی کرامتیں، ان کی زندگی کے حالات بخوبی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور کیوں نہ معلوم ہو کہ ہم ان کے ماننے والے، جاننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اس لیے معلومات رکھنا بھی ضروری ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ہمیں چاہیے کہ سیرت غوث اعظم اپنایا جائے، ہمیں چاہیے سیرت غوث اعظم پہ عمل کیا جائے۔ کرامت غوث اعظم میں نے بہت سنا، اب ضرورت اس بات کی ہے، یہ ماحول ہے، اس ماحول میں ہمیں چاہیے کہ سیرت غوث اعظم سنا جائے، سیرت غوث اعظم پر عمل کیا جائے۔ کرامت غوث اعظم ضروری ہے، غوث سیرت پہ عمل کون کرے گا؟ غوث اعظم کی کرامتیں ہم نے سنی، سیرت پہ عمل کون کرے گا؟ غوث اعظم کی ذات کو ہم نے جانا ہے، سیرت پہ عمل کون کرے گا؟ غوث اعظم جیسے کرتے تھے ویسا کون کرے گا؟ ہم لوگ مانتے ہیں، ماننے کا معنی یہ ہونی چاہیے کہ سرکار غوث اعظم کو مانی تو غوث اعظم والی کرے، حضرت خواجہ کو مانی تو خواجہ والی کرے، حضرت شامینا کو مانی تو شامینا والی کرے، حضرت وارث پیا کو مانی تو وارث پیا والی کرے۔ یہ نہیں کہ جو مرضی ہم کریں، ماننے کا یہ معنی نہیں ہے، ماننے کا معنی یہ ہے جسے آپ مانتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، اس پیارے کی ادا کو بھی ادا کیا جائے، اس محبوب کی ادا کو ادا کیا جائے، اس چاہنے والے کے عمل، چاہنے والے کی زندگی کو نقل کیا جائے۔ آج ضرورت ہے سیرت غوث اعظم پہ عمل کرنے کی، آج ضرورت ہے سیرت غوث اعظم پہ مکمل طرح سے عمل کر کے بتانے کی۔ یہ ماحول پھر سے وہ آ رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ماحول تھا، وہ افلاطون کا ماحول پھر آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروعاتی اسلام میں جو ماحول کفار مشرکین کا تھا، یہود و نصارہ کا تھا، وہ ماحول پھر سے ہو رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ کردار غوث اعظم اپنایا جائے، سیرت غوث اعظم اپنایا جائے، حضرت خواجہ کی سیرت اپنائی جائے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پہ ہے، بھوک کی شدت ہے، 20 دن ہو گئے سرکار غوث اعظم نے کچھ کھایا نہیں، 20 دن ہو گئے سرکار غوث اعظم نے کچھ کھایا نہیں، بھوک کی شدت بڑھ گئی، اتنی بڑی کہ آپ اپنے مدرسے سے، جہاں طالب علم کا زمانہ تھا، اس زمانے میں آپ اپنے مدرسے سے نکلے، باہر چلے گئے، یاد کر کے غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایوانی کسرہ میں گیا، میں میدان کے خندلات میں گیا، جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا مجھ سے پیشتر 40 فقراء وہاں موجود اور اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ 20 دن کے بھوکے پیاسے غوث اعظم ہیں، سیرت غوث اعظم اپنانی چاہیے، سیرت غوث اعظم اب سماعت کریں۔ غوث اعظم فرماتے 20 دن کا بھوکا پیاسا میں تھا، لیکن جب اس خندلات میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں 40 فقراء پہلے سے اپنے رزق تلاش کر رہے ہیں۔ تکبیر، نعرے تکبیر، کھڑے ہو جائیں، نعرے۔ اولاد کو دیکھ کر کے بھی باپوں کے ساتھ بھی پہچانی جاتی ہے، ان کے اولاد کی صورت و سیرت دیکھتے ہیں، جن کے اولادوں کی صورت و سیرت غوث اعظم کی صورت و سیرت نصیب ہوگی۔ اللہ
वो सरकारी गौशाला फरमाते हैं कि मैं जंगलात में गया 40 फुकरा पहले से वहाँ मौजूद थे, रिस्क तलाश कर रहे थे। बस ये वाक़या मैं बयान करके बात खत्म कर दूँगा। जब वो 40 फुकरा वहाँ मौजूद थे, गौसे आज़म ने कुछ भी न खाया, वापस आ गए। 20 दिन के भूखे प्यासे वापस आ गए। अल्लाह अकबर। किसके लिए भूखे प्यासे वापस आ गए? भूख की शिद्दत थी, आप कुछ खा लेते। तो गौस आज़म फरमाते हैं उन फुकरा की ज़ात को देख करके जो पहले से तलाश रिस्क में थे, मैं देख करके अपनी भूख को बर्दाश्त करके वापस आ गया। क्या आज ये किरदार गौस आज़म हम अपनाते हैं? हम भर पेट खाते हैं, मेरा भाई भूखा हम क्यों नहीं ख्याल करते? मेरी बहनें भूखे हम ख्याल क्यों नहीं करते? हमारे रिश्तेदार परेशान हम ख्याल क्यों नहीं करते? गौस आज़म की सीरत है, गौस आज़म की जिंदगी है, उस जिंदगी पे अमल कौन करेगा? उस जिंदगी को सीरत को कौन देखेगा? कौन अमल करेगा? हम मानते हैं गौसे आज़म को, हमें सीरत पे अमल करना है। हम भी भूखे रह करके अपने भाइयों का ख्याल रखेंगे, हम भी भूखे रह करके अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे। हम ना खाएंगे, पहले अपने भाइयों को खिलाएंगे, हम ना खाएंगे अपनी बहनों को खिलाएंगे, हम ना पहनेंगे, पहले अपने रिश्तेदारों का ख्याल करेंगे। अपने बच्चे की भूख को बर्दाश्त कर लें, लेकिन अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, मुसलमानों की भूख को याद रखें। गौसे आज़म ने मुसलमानों की भूख को याद रखा। गौसे आज़म के वो रिश्तेदार भूखा न थे, बल्कि इन्नमल मुमिनीन इख्वा के तहत गौसे आज़म ने अमल किया कि अपने भूख को बर्दाश्त किया। और उन तमाम हाज़रात को वहाँ रहने दिए, आप वहाँ से रुखसत होकर चले आए। आप गौर करें कि किरदार गौसे आज़म ये होनी चाहिए कि हम अपनी तमाम परेशानी को छोड़ करके दूसरे की परेशानी में खड़े हो जाएं, दूसरे की परेशानी में आ जाएं, उनके परेशानी को हल करने की कोशिश करें। आका सोचने की भी हदीस है, आका फरमाते हैं अगर किसी के पांव से चल करके या हाथ उसकी हाजत पूरी हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश से मग़फ़िरत फरमा देता है, बख्शिश से मग़फ़िरत फरमा देता है। हमें ज़रूरत है सीरत गौसे आज़म अपनाई जाए। आज अपने रिश्तेदार नाते बहुत सारे इस ख्याल में रहते हैं, मैं मालदार हूँ, मुझे पास दौलतें हैं, मैं शोहरत वाला हूँ, मेरी पहुँच है, अब मेरे रिश्तेदार जो कमजोर मुझसे आकर के मदद मांगे, ये भी ख्याल करते हैं, ये सोचते हैं, फिक्र रखते हैं, मुझसे मदद मांगे, मुझसे कहे तो मैं रकम दे दूँ, मुझसे कहे तो मैं मदद कर दूँ, मुझसे कहे तो मैं फला काम कर दूँ। मोहतरम नहीं, बल्कि आप करने वाले हैं, अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है, ये मिजाज आप रखें कि बगैर कहे हुए भूखे को खाना खिला देना ये अफजल है, न कि मांग करके खाना ये अफजल है। भूखे को बगैर कहे हुए खाना खिला दिया जाए, नंगे को कपड़ा पहना दिया जाए, अपने मानने वाले को अगर परेशान है उसकी मदद कर दी जाए। ये ना सोचे मांगे तब करूं, ये ना सोचे कि कहेगा तब चलूं, अपने अंदाज में ये अंदाज पैदा करें कि गौसे आज़म की सीरत पैदा करें कि बगैर कहे हुए भी हम किसी की मदद कर दिया करें, बगैर कहे हुए खाना खिला दिया करें। गौसे आज़म फरमाते हैं इखलाक में सबसे अफजल इखलाक ये है कि एक दूसरे को खाना खिला, भूखे को खाना खिलाए, ये बेहतरीन अखलाक है। लिहाजा आज ज़रूरत है कि सीरत गौसे आज़म को हम अपनाएं, एक दूसरे भाई का हम ख्याल करें, बहनों का ख्याल करें, मुसलमानों का हम ख्याल करें। गौसे आज़म ने दीन को फैलाया है और इन्नमल मुमिनीन इख्वा के तहत मुसलमानों के तहत भी गौसे आज़म का बहुत इसमें वाक़यात बहुत सारी बातें हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी वफ़ा की तो फिर कभी मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शाह मोहम्मद निज़ामी। अरे ऐलान क्या कीजिएगा, बस आप कहिए तो मैं ही खड़ा हो जाऊं। सब जानते हैं मुझको यार, सैयद साहब हमें जान लें बस काफ़ी है। तो क्या फ़ायदा, बैठे नहीं यहाँ।